تو خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا. یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے، وہ یاد کر لیجیے. 3 چیزیں شامل کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا. پہلی چیز اللہ کی حاکمیت طے کر دیا جائے، چاہے دستور کی پہلی دفعہ یہی ہو کہ اس ملک کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یا ہم کہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بنیادی بات ہوگی، یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں. ڈیوائن ساورنٹی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. دوسری دفعہ یہ ہونی چاہیے، یا تیسری کہہ لیجئے، لیکن میں جو گنتی بتا رہا ہوں 3 چیزیں، ان میں دوسری یہ طے ہو جائے، اعلان کر دیا جائے یہاں کوئی قانون کسی بھی سطح پر، صوبائی ہو، مرکزی ہو، میونسپل کمیٹی کا ہو، کاؤنٹی کا ہو، ڈسٹرکٹ بورڈ کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی انجمن کا ہو، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. تیسری شرط، مخلوط قومیت کی نفی. اس ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے. میں نے ڈیفینیشن میں کہا تھا اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت. جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ان کے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی. انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، مندر ہو، چرچ ہو، سینیگاگ ہو، جاؤ جس کو چاہو پوجو. پرسنل لا اپنا جو چاہو اس کے مطابق شادیاں کرو، تمہاری وراثت بھی اسی کے مطابق ہو جائے. اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب سکھاؤ، پڑھاؤ. لیکن 2 چیزوں میں تم شریک نہیں ہو سکتے. نمبر 1، قانون ساز ادارے کے رکن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ قانون سازی کا منبع قرآن و سنت ہے. تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو. نمبر 2، اعلیٰ ترین سطح پر جہاں پالیسی کے فیصلے ہونے ہوں وہاں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. چھوٹی ملازمتوں میں ہو، پروفیشنز میں ہو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، فوج میں آؤ، سب کچھ کرو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، کام کرو. لیکن جو پالیسی، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، وہاں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا. کیوں؟ بڑی منطقی سی بات ہے. جیسے میں نے کہا، جب قانون سازی کا منبع قرآن و سنت، جو قرآن کو مانے نہ سنت کو، وہ کیسے قانون ساز ادارے میں شامل ہو جائے؟ کوئی عقل کی بات تو کرنی چاہیے.